खुश आमदीद नाज़रीन। ज़िक्र उसी प्यारी मोहतरम शख्सियत का जो अपने बाप को भी बहुत प्यारी थी और उसका बाप अल्लाह को बड़ा प्यारा है। ये कायनात उसी प्यारी सी शख्सियत के वालिद मोहतरम के लिए बनाई गई जिसे हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और ये कायनात में अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी उस प्यारी सी बेटी के प्यारे से बेटे की शहादत की वजह से है जिस बेटे को हम हुसैन के नाम से याद करते हैं। तारीख़ इंसानियत ना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल सकती है, ना शहीद कायनात इमाम हुसैन को भूल सकती है। और जब भी जिक्र आएगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सैयदा फातिमा का जिक्र आएगा क्योंकि वो उनके जिगर का टुकड़ा है। और जब भी जिक्र आएगा सैयदना हुसैन का तो जिक्र आएगा सैयदा फातिमा का क्योंकि वो उनकी माँ हैं। मौलाना बताइए हमें कुछ खूबसूरत से सीरत फातिमा के वाक़यात में से हमारे नाज़रीन को कुछ ना कुछ शरीक कीजिए उनकी सीरत तय्यबा में। सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह की रिवायात के अंदर आता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी चाल ढाल में, अपनी वज़ाक़ता में नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल हूबहू मुशाबे थीं। जैसा अंदाज़ नबी अलैहिस्सलाम के चलने का था वो भी उसी अंदाज़ में चलती थीं। जैसा नबी अलैहिस्सलाम के उठने का अंदाज़ था वैसे वो उठती थीं। जैसा नबी अलैहिस्सलाम के बैठने का अंदाज़ था वैसे वो बैठती थी। यानी नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे ज़्यादा मुशाबहत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर पाई जाती थी। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि नबी अलैहिस्सलाम के सबसे छोटी बेटी थीं इसलिए वो सबसे लाडली भी थीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अपने विसाल से 1-2 दिन पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तक़बाल फ़रमाया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में चुपके से कोई बात फ़रमाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको रोते हुए देखा, फिर कान में कोई चुपके से कोई बात इरशाद फ़रमाई, हज़रत फ़ातिमा हंसने लगी। जब वो नशिस्त ख़त्म हो गई तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तुमसे क्या बात इरशाद फ़रमाई थी कि पहले तुम रोने लगी और बाद में तुम हंसने लगी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया ये नबी अलैहिस्सलाम का राज है, मैं इसको ज़ाहिर नहीं करूँगी। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पूरी उम्मत की माँ हैं और उनके हवाले से भी तारीख़ की एक अजीम याद हमारे साथ वाबस्ता है। बहुत सारे लोग सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहा करते हैं। हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए कि फ़ातिमा मेरा तुम पर एक हक़ बनता है, उस हक़ का वास्ता देकर मैं तुमसे ये बात पूछती हूँ, ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर तुमसे क्या बात इरशाद फरमाई थी। पहली मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो तुम रोने लगी और दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो तुम हंसने लगी, वो क्या बात थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया हाँ अब मैं अर्ज़ करती हूँ आपके सामने। फरमाया पहली बात जिसको सुनकर मैं रोने लगी थी वो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कान में ये बात इरशाद फरमाई, जिब्रील हमेशा हर साल मुझसे रमज़ान मुबारक में कुरान करीम का दौर करते थे, इस मरतबा उन्होंने मुझसे 2 मरतबा दौर की, इसलिए मैंने इससे ये अंदाज़ा लगाया है कि अन करीब मेरे रब का बुलावा मेरे पास आएगा और मैं उस बुलावे के ऊपर लब्बैक कहूँगा। गोया नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरी दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ गया है। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि ये बात सुनकर मेरे ऊपर गम की एक कैफियत आई और मैं रोने लगी। थोड़ी देर के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा इज़्तिराब देखा और मेरा रोना देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कान में ये बात इरशाद फरमाई, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती ख़वातीन की सरदार बन जाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं ये सुनकर मैं हंसने लगी और उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया था, फ़ातिमा मेरे अहले बैत में मेरे दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी।
یہی وجہ ہے ہمارے مورخین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد ہی انتقال فرما گئی تھی، اور حضرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں۔ جی ہاں بالکل، کبھی نہ کسی نے مسکرائیں، ان اور کو بلکہ ایک مسکراتے روایت ہوئے کے نہیں اندر دیکھا۔ یہاں تک آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اسلام کی تدفین کے مرحلے سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انس تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر تم مٹی ڈال دو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری وقت میں، آخری لمحات میں نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار کہتی جاتی تھی، واہ کرب ابی، واہ کرب ابی، ہائے میرے ابا جان اس وقت کس پریشانی کے عالم میں ہے، نزع کا عالم طاری ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیقہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، یا ابتا، اے ابا جان، اے ابا جان، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ربن اجاب دعوا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی پکار کے اوپر لبیک کہا، الا جبریل ننعا، جبریل کو ہم بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اسلام کی محبت بہت زیادہ تھی۔ غزوہ احد کے واقعات کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام غزوہ احد سے فارغ ہو کر تشریف لائے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خود کی کڑیاں سر مبارک میں گھسی ہوئی ہیں، چہرہ مبارک خون سے آلودہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے زخموں کو دھویا، اور جب دیکھا کہ خون بند نہیں ہو رہا، صحیح بخاری کی روایات کے اندر آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی لی، اس چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ جو ہے وہ زخموں میں بھری، خون بند ہو گیا۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت۔ علامہ صاحب، اس واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا کردار جہاد میں، اور عورتیں جہاد میں اصحاب رسول کے ساتھ شانہ بشانہ تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے قبر میں جانے تک اپنے والد محترم کو صعوبتوں میں ہی دیکھا، اور پھر تاریخ میں ان کے بیٹے کی شہادت، وہ بھی دین اسلام کے لیے۔ یہ ایک تاریخ میں کیا مقام رکھتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے اور جو حقیقت بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی وصال ہوا۔ اس سے اس جذبے کا اور اس محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو باپ اور بیٹی کے درمیان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اس میں ایک یہ امر بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ملاپ ہو جائے، جو بات مولانا نے ابھی جو واقعہ سنایا ہے۔ جہاں تک جہاد کا اور جہاد کے اندر خواتین کا جو تعلق ہے، اس میں بیشتر روایات ہیں اور بیشتر چیزیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ واقعہ نہیں، ایک یہ جو ہے یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم جو ہیں وہ اسی گود میں پرورش پائے۔ حضرت امام حسین کا جو کردار ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے وہ اسی گود کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ، واہ، بہت۔ اور پھر اس وقوعے کے بعد جو حضرت زینب کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی اسی گود سے حاصل کی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حوصلہ، کتنی دلیری اور کتنا صبر اس خاتون کے دودھ سے ودیعت ہوا اپنی اولاد کی طرف، اور اس گود سے انہیں تعلیم ملی ہے۔ اس میں آپ جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس موضوع پر، جتنی بھی آپ بات کرتے چلے جائیں گے، آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد میں وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے اپنے اندر موجود تھی۔ اور تاریخ نے
اس اولاد کے جو اتنی دلیر اور اتنی ثابت قدم، قدر استقامت رکھنے والی اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہوئی، وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خود حضرت فاطمہ الزہرا جو تھیں وہ علمی اعتبار سے تجربے، اب یہی بات آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے چٹائی جو ہے اس کو جلایا اور جلا کے وہ راکھ جو ہے وہ رکھی اور آپ نے بابا کے زخموں پہ مرہم رکھی. دیکھیں نا تو یہ میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک مسلم، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. مولانا آپ کا حدیث کے علوم پر ماشاءاللہ بڑی آپ کو دسترس ہے، بڑی آپ کی خدمات ہیں. حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں 18 سے زائد روایات، آپ کا اس بارے میں کیا؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات منقول ہیں ان کی تعداد تقریباً اتنی ہی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور جو روایات مسند امام احمد کے اندر موجود ہیں ان میں سے اکثر روایات مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچی تھیں تو نبی علیہ السلام کے زخموں کو دھویا کرتی تھیں، اللہ اور جب جوان تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ پہنایا کرتی تھیں، اللہ اور جب ماں بنی تو حسین اور حسن کی پرورش کیا کرتی تھیں. اکبر. یہ مقام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بہت فاطمہ شکریہ. اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے. بہت شکریہ مولانا آپ کا، علامہ صاحب آپ کا. ناظرین، میں نے گزارش آپ سے شروع میں کی تھی، سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، درخت قلم بن جائیں تو ٹوٹ سکتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے فضائل بیان کرنے شروع کریں تو ختم نہیں ہو سکتے. کیا یہ فضیلت ہی کم ہے کہ رسول رحمت جن کے لیے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے دین اسلام عورت کو عزت کا مقام دیتا ہے، عورت کو وہ تمام حق دیتا ہے جو کوئی انسانیت انسان کو دیتی ہے. دین اسلام بیٹیوں کو رحمت سمجھتا ہے، زحمت نہیں. گھبرایا مت کیجئے، جاہلیت کے دور میں مت واپس جائیے اور بیٹیوں کی پیدائش پہ ماتم کرنے کی بجائے بیٹوں سے زیادہ خوش ہوا کیجئے، کیونکہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہیں، اور خصوصاً والد سے جو پیار بیٹی کرتی ہے وہ پیار بیٹا نہیں کرتا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنا رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنا لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق